رومیوں کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی کے ساتھ بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ باب بند ہو گیا تو پچھلی 12 صدیوں سے انسانیت پر خدا کی توحید اور قیامت کی سزا اور جزا کی گواہی دے رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے عروج نے دنیا کو یہ بتایا کہ خدا اپنے وفاداروں کو کیسے نوازتا ہے، اور ان کے زوال نے یہ سبق دیا کہ مجرموں کے لیے خدا کی سزا کتنی زیادہ سخت ہے۔ اس جزا اور سزا کی خصوصیت یہ تھی کہ اسے 2 دفعہ دہرایا گیا، اور اس کے عملاً نافذ کیے جانے سے پہلے تورات میں اسے قانون کے طور پر بیان کر دیا گیا۔ اس کے عروج کی انتہا پہلے زبور کی حمد میں نمایاں ہوئی، اور پھر تاریخ کے صفحات پر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی بے مثال سلطنت کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اس کے زوال کی انتہا کو پہلے انجیل کے مواعظ میں بیان کیا گیا، اور پھر رومیوں کی وحشتناک یلغار کی شکل میں اس کا ظہور ہو گیا۔ آخر میں قرآن مجید نے اس پورے قانون اور تاریخ پر مہر تصدیق ثبت کر کے یہ بتا دیا کہ ایسے ہی ایک روز تمام انسانیت کا انصاف ہوگا۔ نبیوں کی فرمانبرداری کر کے سچی خدا پرستی اور اعلیٰ اخلاقی رویے اختیار کرنے والوں کو جنت کی ابدی بادشاہی سے نوازا جائے گا، اور مجرموں کو جہنم میں عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کی شخصیت اس پہلو سے بڑی غیر معمولی ہے کہ آپ کی آمد کے ساتھ ایک طرف بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہوا اور ان کے لیے سزا کا اعلان ہو گیا، دوسرا یہ کہ آپ کے پیروکاروں پر مشتمل نصارہ کی امت کا آغاز ہوا، اور پھر قیامت تک کے لیے آنے والی آخری امت کی خوشخبری بھی آپ ہی نے دی ہے۔ گویا آپ کا تعلق بیک وقت 3 امتوں سے ہو گیا، اور یہ آپ کا ایک امتیازی بس بن گیا۔ یہود کا معاملہ اس طرح بیان ہوا ہے: اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا، سو یہی منکرین ہیں جن کو میں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دیتا ہوں، اور وہ اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پاتے۔ اس آیت میں وہ ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے یہود پر قومی حیثیت میں لاگو کر دیا گیا تھا۔ جب تک وہ حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے رہیں گے، سزا کے طور پر تب تک وہ حضرت عیسیٰ کے نام لیواؤں سے مغلوب رہیں گے۔ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اس طرح کے منکر جن پر اللہ کے پیغمبر خود اتمام حجت کریں، ان کو آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی عذاب دیا جاتا ہے، اور یہ عذاب بھی یہود پر وقفے وقفے سے تاریخ میں آتے رہے ہیں، اور اس لیے آتے رہے کہ یہود بعد میں بھی حضرت عیسیٰ کے انکار پر قائم رہے۔ بنی اسماعیل کا حضرت عیسیٰ سے تعلق یہ ہے کہ انجیل میں بار بار جس آسمانی بادشاہی یا خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی گئی، اکثر مقامات پر اس سے مراد وہ امامت عالم اور وہ غلبہ و اقتدار ہے جو دین حق کو عالمی طور پر بنی اسماعیل کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ مثال کے طور پر وہ یہودی لیڈرشپ کو ان کی غلط کاریوں پر ملامت کرتے ہوئے ان سے کہتے ہیں: میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی۔ بنی اسماعیل ہی وہ لوگ تھے جن میں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، خدا کا کلام اترا، اور خدا نے آخری دفعہ اپنی عدالت زمین پر لگائی۔ قرآن مجید میں آخری نبی اور ان کی امت کے بارے میں انجیل میں بیان کردہ ایک خاص بشارت اس طرح بیان ہوئی: اور انجیل میں ان کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ انجیل کی یہ بشارت آسمانی بادشاہی کے عنوان سے انجیل لوقا باب 8، مرقس باب 4 اور اس کے علاوہ متی باب 13 میں اس طرح بیان ہوئی ہے۔ اس نے ایک اور تمثیل پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، لیکن جب بڑھتا ہے
تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے لیے کوئی الگ امت تشکیل نہیں دی تھی، بلکہ آپ کی بعثت بنی اسرائیل ہی کی طرف تھی۔ بہت سے یہودی آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ پکے موحدین تھے جو آپ کو نبی اور مسیح مانتے تھے، لیکن یہ نہ ماننے والے یہود سے جدا ایک گروہ بن چکے تھے۔ قرآن مجید نے ان کا تذکرہ اس طرح کیا ہے: ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک بڑا گروہ اپنے کفر پر جمع رہا۔ پھر ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہی غالب ہو کر رہے۔ انجیل متی اور مرقس کے آخر میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ سولی سے زندہ ہونے کے بعد اور آسمانوں پر اٹھائے جانے سے قبل حضرت عیسیٰ نے حواریوں کو پوری دنیا میں دعوت پہنچانے کا حکم دیا۔ سولی والی بات کی قرآن مجید بھرپور تردید کرتا ہے، اس لیے سولی کے بعد عالمی دعوت کی ہدایت کا حضرت عیسیٰ کی طرف سے ہونے کا معاملہ بھی کچھ مشتبہ ہی محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف انجیل خود یہ گواہی دیتی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے 12 حواریوں کو ابتدا میں جب دعوت کے مقصد سے بھیجا تو انہیں یہود تک محدود رہنے کی ہدایت کر دی تھی۔ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اس ہدایت کی حکمت یہ تھی کہ جس نوعیت کے معجزات حضرت عیسیٰ کو دیے گئے تھے وہ اس دور کی مشرکانہ دنیا کے لیے انہیں معبود بنا دینے کے لیے کافی تھے، جبکہ یہود میں نبوت کی ایک مسلسل تاریخ کی بنا پر اس کا اندیشہ بہت کم تھا۔ قرآن مجید بھی حضرت عیسیٰ کی رسالت کا دائرہ رسولاً الی بنی اسرائیل کہہ کر یہود تک ہی خاص کرتا ہے۔ تاہم حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں نے ان کی دعوت غیر یہودیوں میں پہنچائی۔ رفع مسیح کے بعد اگلی 3 صدیوں میں تمام تر مخالفت اور ظلم و تشدد کے باوجود مسیحیت دنیا بھر میں تیزی سے پھیلتی چلی گئی اور خاص طور پر بت پرست رومی سلطنت میں اپنی جگہ بنا لی۔ تاہم اس مقبولیت کی ایک بہت بھاری قیمت عقیدے اور شریعت کی سطح پر ادا کرنی پڑی۔ بت پرستوں کو آسانی فراہم کر کے مسیحیت کے دائرے میں لانے کے لیے شریعت کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کے مخاطب صرف یہودی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پوری مسیحی دنیا میں شریعت موسوی کی پابندی کا تصور ختم ہو گیا۔ عقیدے کی سطح پر الوہیت مسیح، تثلیث، کفارے اور حضرت عیسیٰ کا خدا کا بیٹا ہونا جیسے مشرکانہ اضافے اصل تعلیمات میں کرنے پڑے تاکہ مشرکین کو نیا مذہب غیر مانوس نہ لگے۔ خوش قسمتی سے انجیل ان بدعتوں سے محفوظ رہ گئی۔ انجیل گرچہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں مرتب نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعد میں ایمان لانے والے یونانی مسیحیوں نے ابتدائی پیروکاروں کی زبانی روایت کی بنیاد پر مرتب کی تھی۔ یہ ابتدائی مومنین چونکہ فکر و عقائد میں بالکل درست جگہ پر تھے، اس لیے انجیل میں ترجمے اور فہم کی انسانی غلطیوں کے سوا کوئی زیادہ بڑی غلطی شامل نہ ہو سکی۔ مسیحیت کو سیاسی عروج اس وقت حاصل ہوا جب روم کے شہنشاہ قسطنطین نے مسیحیت کو قبول کیا اور یوں مسیحیت کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی۔ اسی کے زمانے میں 325 عیسوی میں نیکیا کی کونسل میں مسیحی عقائد سے متعلق بہت سے اختلافات کا فیصلہ کیا گیا۔ ان میں سب سے نمایاں عقیدہ تثلیث کو مسیحیت کا مرکزی عقیدہ قرار دینا تھا۔ گرچہ اس کے بعد بھی بہت سے فرقے موجود رہے، ان میں سے بعض حضرت عیسیٰ کی خالص توحید کی تعلیم پر قائم تھے۔ یہی وہ دور ہے جس میں اس دور تک رائج بہت سی اناجیل میں سے 4 اناجیل کو چرچ کی طرف سے مستند اناجیل کا مقام حاصل ہوا۔ نزول قرآن کے وقت
نصارہ ایک علیحدہ امت کے طور پر موجود تھے۔ قرآن مجید نے ان کی اس حیثیت کو قبول کرتے ہوئے انہیں ان کی دیگر گمراہیوں پر متنبع کیا اور انجیل کی تعلیمات کے عین مطابق انہیں توحید کے اس سیدھے راستے کی طرف بلایا جس کی دعوت لے کر قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ انسان کی کہانی میں ہم صرف ان اقوام کو زیر بحث لا رہے ہیں جہاں حضرات انبیاء اور رسل کی بعثت ہوئی تھی۔ یہی وہ اقوام تھی جہاں شرک کو چھوڑ کر توحید اختیار کرنے والے کچھ لوگوں نے جنم لیا، ورنہ باقی دنیا میں شرک پوری طاقت کے ساتھ غالب تھا۔ اس کی ایک نمایاں مثال رومی سلطنت تھی۔ روم کی عظیم سلطنت جو اس دور میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، بت پرستی کا ایک عظیم مرکز تھی، اور یونانی دیومالا کے تمام اثرات ان کے مذہبی معتقدات میں موجود تھے۔ انہی رومی اور یونانی مشرکانہ تصورات نے آخر کار حضرت عیسیٰ کی توحید خالص کی تعلیم میں شرک کی ایسی درار ڈالی کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ رومی سلطنت نے تو مسیحیت بعد میں قبول کی، اس سے قبل مسیحیت نے ان کی ساری گمراہیاں قبول کر لی تھیں۔ حضرت عیسیٰ جیسے عظیم پیغمبر ہی کو خدا کی ہستی کا جز اور اس کا بیٹا بنا دیا گیا۔ یہ وہ گمراہی ہے جس پر قرآن مجید نے انتہائی سخت تبصرے کیے ہیں۔ قرآن مجید حضرت عیسیٰ کو خدا کی ہستی کا جز بنانے اور اس طرح عقیدہ تثلیث کو علی الاطلاق کفر قرار دیتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو یہی مسیح ابن مریم ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی یقیناً کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ چاروں اناجیل جنہیں خود مسیحی حضرات مانتے ہیں، تثلیث کے عقیدے اور حضرت عیسیٰ کو خدا کی ہستی کا کوئی جز قرار دینے کے تصور سے بالکل خالی ہیں۔ یہ عقائد انجیل اور اس سے پہلے کی کتابوں کے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ تاہم اس کے باوجود مسیحیت میں شرک کی گمراہی در آئی تو اس کی اپنی وجوہات تھیں جن پر ہم انسان کی کہانی کی اگلی قسط میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل، میں اپنی ذات سے نکلوں، میں اپنی ذات سے نکلوں، تو لامکان سے نکل، نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل، نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل۔ جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، تو جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، میری زمین پہ اتر اپنے آسمان سے نکل، میری زمین پہ اتر اپنے آسمان سے نکل۔